خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فضیلت مآب حضرت مولانا پروفیسر یاسین ظفر حفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامی منزلت جناب مولانا زبیر ظہیر صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، بہت ہی قابل قدر حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، پاکستان میں بس ٹھیک ہے جی پاکستان میں جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ملک بھر میں دینی مدارس کی تقریبات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ تقریبات بہت ہی مبارک ہوتی ہیں، جس میں شعبہ حفظ طلبہ قرآن حکیم مکمل حفظ کر کے اس کا آخری سبق سناتے ہیں۔ قرأت و تجوید کے شعبے میں طلبہ اپنی قرأت سبع مکمل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مدارس سے فارغ و تحصیل ہونے والے بخاری شریف مکمل کر کے فارغ و تحصیل ہونے کی اس تقریب میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ مجھے اس دفعہ 20 ایسی تقریبات میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ پاکستان بھر میں ہر جگہ مجھے جانے کا موقع ملا اور ان اداروں کو قریب سے دیکھا، ان کی تعلیم تربیت کا نظام دیکھا، لوگوں کا ذوق شوق دیکھا، اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو حفظ کے شعبے سے فارغ ہوئی، تجوید و قرأت سے فارغ ہوئی، یا وہ باقاعدہ عالم بن کے فارغ ہوئے، ان سب کو دیکھنے کا ملنے کا موقع ملا۔ اسی طرح سے جہاں طلباء کے لیے یہ اہتمام میں نے دیکھا، وہاں طالبات کے لیے بھی اسی طرح کا جذبہ پورے ملک میں نے دیکھا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ملک بھر میں لوگ اس طرف رجحان رکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد طلباء کی حفظ کرتی ہے، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غالباً اس سال ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں، ان سے جن بچوں نے حفظ کیا ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب، یعنی ملک میں ہر سال تقریباً 1,00,000 سے زیادہ بچے حافظ بنتے ہیں، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ انڈونیشیا کے بعد یہ سب سے بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں ہمیں نظر آتی۔ اسی طرح سے باقی مدارس میں بھی دینی تعلیم کا ایک بہت اچھا رجحان ہے، لیکن یہاں جو میں آپ حضرات سے ایک فکری بات کرنا چاہتا ہوں، اور غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے جو نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے تقریباً 20,000 سے زیادہ مدارس، 40 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات،
اور ان سے وابستہ ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے، لیکن سوسائٹی میں ان کے اثرات نظر نہیں آتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ رجحان تو ہے، بہت بڑا رجحان ہے، لوگ اس طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، دنیا میں ہماری سرخروئی کا باعث بنے، نیک نامی کا باعث بنے۔ لیکن آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے؟ میں نے جو سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس مادی دور میں لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں، اور یہ قربانی وہ اس طرح سے دیتا ہے کہ اسے دینی تعلیم پر لگا دیتا ہے، لیکن خود اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، دینی تعلیم کا اس میں کوئی شوق نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ اس بچے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی حاصل کرے، بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی دینی تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی مدرسے میں جا کے داخل ہو جائیں اور 8 سالہ کورس وہاں آپ حاصل کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی قریبی مسجد میں وابستہ ہو جائیں، وہاں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا شام کی نمازیں وہاں پڑھتے ہیں، تو آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ وہاں اور مزید وقت دے دیں، اور وہاں کے امام سے، وہاں کے خطیب سے، وہاں کے کسی عالم سے ترجمہ قرآن حکیم آپ وہاں سے پڑھیں۔ اور اگر آپ کے اندر یہ رجحان پیدا ہو جائے گا تو بلا شبہ آپ کا کوئی بھی عمل ہے، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں، آپ کسی کے ہاں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، تو کم از کم آپ کی فکر، آپ کی سوچ وہ دینی بنے گی۔ اس میں آپ کوشش کریں گے کہ میں رزق حلال کماؤں اور دیانت اور امانت کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاؤں۔ چونکہ ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا اور اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ میرا بچہ حافظ بن رہا ہے یا میرا بچہ جو ہے وہ عالم بن رہا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے خود جو چاہے وہ کرتا پھرے، جس طرح کا کاروبار کرنا چاہے وہ کرتا پھرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، میرا خیال مل کے کورس ہم کر لیں، سپیکر کیسے لگانا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ بازاروں میں گھوما کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں اگر کوئی نئی دکان دیکھتے، کوئی نیا آدمی دیکھتے جس نے کاروبار شروع کیا ہے، اس سے ملتے اور اس سے یہ پوچھتے، کیا تمہیں حلال اور حرام کا پتہ ہے؟ تمہیں اس کی تعلیم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، تو اسے کہتے کہ اپنا کاروبار بند کرو، یہ دکان بند کر دو اور مسجد میں چلے جاؤ، وہاں علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پڑھو، دین کی وہ بنیادی تعلیم وہاں حاصل کرو، آپ کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کے بعد آ کے اپنا کاروبار کرو۔ میرا خیال ہے یہ اس قدر اہم کام حضرت عمر بن خطاب اس عہد میں کرتے تھے جب صحابہ ہوتے تھے، تابعین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا۔
وہ اس قدر فکر مندی کے ساتھ اپنی رعایا کو اس کام پہ لگاتے تھے۔ آج تو صدیاں بیت گئیں اور ہمارا مزاج بگڑ گیا اور ہمیں ان چیزوں کا احساس تک نہیں ہے، تو یہ چیز تو بالکل ہمارے کھانے میں نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک حلال حرام چند چیزیں ہیں۔ سود حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، اور جوا حرام ہے، سود حرام ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں شراب حرام ہے، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں باقی چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں سب حلال ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں۔ آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں اور جس سے آپ معاملہ کرتے ہیں وہی ہاتھ وہ آپ کے ساتھ استعمال۔ تل کا بتل کا ہوتا ہے، جیسا کرو ویسا بھرو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ صحیح رویہ، صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں اور اپنا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، تو جس سے آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرے گا؟ اس کے اثرات آپ پر بھی آتے ہیں، آپ کے اثرات اس پر جاتے ہیں، تو پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ گلے شکوے ہم کرتے ہیں۔ دوائی لینے جائیں انسانی جانیں بچانے کے لیے، وہ آپ کو خالص نہیں ملتی، اور شکوہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں جعلی ادویات کا کاروبار ہے، اور کوئی شک نہیں یہاں ہے۔ بچوں کے لیے دودھ لینے چلے جائیں، وہ اس کا بھی المیہ یہی ہے۔ عام کھلا دودھ لینے چلے جائیں، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ خوراک گوشت لینے چلے جائیں تو کہیں بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا مردار بیچ رہا ہے، یعنی کسی کو اس کا اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو خوراک کا حصہ ہیں، خوراک کا حصہ ہیں، اس میں یہ ساری صورتحال نظر آتی۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رجحان دین کی طرف تو ہے، لیکن مادیت کے غلبے کی وجہ سے ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول گئے، اور پورا معاشرہ ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب اس کا شکار ہیں۔ میں بھی شکوہ کرتا ہوں، آپ بھی شکوہ کرتے ہیں، لیکن اصلاح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، نہ اپنی کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے کوئی سوچتا ہے۔ اس کا آغاز، اس کی شروعات اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہو، مجھے خالص چیزیں ملیں، مجھے میرا کاروبار حلال ہو اور میرے لیے ساری مراعات ہوں، تو بھائی پھر آپ دوسروں کے لیے بھی تو وہ سوچیں۔ اس لیے کہ مسلمان وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے بھی وہی کرے، دوسروں کے لیے بھی وہی کرے، اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کی شکل یہی ہے کہ آپ کے پاس دین کی بنیادی مبادیات وہ ہونی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کا شعور ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے بچے حفظ کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو استقامت بخشے، ان کی وجہ سے آپ کے گھروں میں خیر و برکت آئے، اور یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ لیکن ان کی قربانی دے کے اس بات کی توقع رکھنا اور خود الٹے سیدھے کام کرنا، یہ توقع رکھنا کہ یہ میری بخشش کا سامان کر لیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری بخشش کا سامان کریں گے۔ اور بھائی، آپ خود جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس لیے محض ان بچوں کو قربانی کے لیے نہ آپ آگے کریں، خود بھی کچھ کریں، خود بھی محنت کریں، خود بھی اس پر عمل کریں، تب جا کے یہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے اور یہ بچے ہمارا صحیح مستقبل بن سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے اس موقع پر کہ صفا اسلامک ایجوکیشن سینٹر یہ اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی
ایک نعمت ہے، اس علاقے کے بچوں کو بچیوں کو پڑھانے کا ایک بہترین مرکز ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ پروگرام رکھا گیا، لیکن عین وقت پر ہمارے قاری زبیر صاحب کے والد حکیم نذیر صاحب وہ اچانک رحلت فرما گئے اور اس کی وجہ سے یہ پروگرام نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ بہت ہی زیادہ حریص ہوتے تھے اس بات پر، میرے ساتھ جامعہ سلفیہ میں بار بار آ کے رابطے کرتے، رہنمائی لیتے، مشاورت کرتے اور اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ اور اسی طرح سے مولانا زبیر صاحب بھی ہر وقت ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی اس کے لیے جدوجہد کرتی ہے، محنت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے اور محنت کریں اور اس علاقے کی اس تقدیر کو تبدیل کریں۔ دینی تعلیم یہ بہت زیادہ اچھا شعور انسان کے اندر پیدا کرتی، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ڈھنگ دیتی۔ اس لیے اہل محلہ سے میری یہ گزارش ہے، یہاں اس وقت بہت سارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، اہل محلہ بیٹھے ہیں، اہل ثروت بیٹھے ہیں، آپ اس ادارے کے دست و بازو بنیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ آپ کے مستقبل کے لیے بچوں کی تعلیم تربیت کا شاندار مرکز، آپ کی محنت سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے یہ مزید ترقی کر سکتا ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ مستقبل میں اس سے بھی بڑی ایک تعداد طلبہ کی، کتنے لڑکے فارغ ہوئے؟ 11 بچوں نے حفظ کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ کچھ بچیاں بھی ہیں، 3 بچیاں غالباً جنہوں نے قرآن حکیم مکمل حفظ کیا ہے۔ تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اگر آپ ان کے دست و بازو بنیں۔ تو اس علاقے بھر کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت ہی شاندار یہ ادارہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال جان آبرو میں بھی برکت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔